नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं GMTV इंटरनेशनल। मुल्की और बैन अवी खबरों और उनके तबसरों के साथ हाजिर हैं। हमारी कोशिश होगी कि दुनिया भर के बेहतरीन तबसरा नगारों से तबसरा लेकर आपकी खिदमत में पेश किया जाए। देखते हैं आज की खबरें और उसके ऊपर तबसरे। एक खबर गर्दिश कर रही है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ बैठे हैं, छोड़ रहे हैं। इस सिलसिला में हम चलते हैं स्वीडन। अब्दुल कयूम साहब के पास एक स्पेशल रिपोर्ट है। जी देखिए, इसमें मैं आपको ऐसे कहूँगा कि जब जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी नौजवानों को नहीं मिल रही, सिक्योरिटी का मतलब है इकोनॉमिकली उनको उनको पाकिस्तान कमज़ोर हो गया है। वहाँ पे मुल्क में तरक्की करने के जो तरीके हैं वो सारे देखते हैं कि इस मुल्क में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तमाम पढ़े लिखे लोग जो ये सोच रहे हैं कि मुल्क खुद नहीं चल रहा अपने पाँव के ऊपर और उसको चलाने वालों ने जिस नौबत तक पहुंचा दिया है, तो वो अपने फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद होते जा रहे हैं। और उससे जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं वो तो बाहर का सोच सकते हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगे। तो इस तरह पाकिस्तान की एक बड़ी मेजॉरिटी जो पढ़े लिखे लोग हैं और वो अपने आप को गैर महफूज पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, वो उन्होंने फिर ये जो बाहर की मूवमेंट है ये शुरू की है। बहुत सारे लोग सऊदी अरब गए हैं, लाखों के हिसाब से। इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पढ़ा लिखा तबका बाहर जा रहा है। इस बारे में रिपोर्ट बताइएगा। जी देखिए, उसमें ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर अगर आपको अपनी तालीम अपने अपने एक ग्रेड के मुताबिक नौकरी नहीं मिलेगी और पैसे नहीं मिलेंगे, आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आज जो हालात है कि आटा भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, सुई गैस भी नहीं है, और सिक्योरिटी जो होती है पर्सनल सिक्योरिटी कि जो किसी का जी चाहता है किसी को पकड़ लेता है, मार देता है, उसको गायब कर देता है, लोगों की बच्चियों की किस्तें जा रही हैं। तो ये सब चीजें सोच के फिर लोग जो है वो बाहर का रुख करते हैं। अब पाकिस्तान से दुबई को इतना दूर नहीं है, लेकिन देखें दुबई के अंदर कितना सख्त कानून है कि ये तमाम आपके बड़े बड़े लोग जो जो जिनको हम कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को गिरा दिया, वो वहां जाके बाद हो गए। उनको इतना पता है कि पाकिस्तान जो हुकूमत में उनको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर सेफ्टी नहीं है, तो बाकी तो लोगों का फिर बहुत बुरा हाल है। और मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोग जो हैं उनकी ये फाइनल एक सोच है कि हम इस मुल्क से निकल जाएं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल रिपोर्ट दी। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख अफराद ने 2022 में मुल्क को छोड़ा है, जिसमें पढ़े लिखा तबका शामिल है। ये खुसूसी रिपोर्ट दे रहे थे हमारे अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से। आपका बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे हम चलते हैं सरदार खिजर महमूद साहब के पास। हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और मैं उनसे पता करूंगा आजकल के हालात के बारे में और इमरान खान के ऊपर जो केसेस हो रहे हैं उस सिलसिले में भी उनसे बात करेंगे। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि 14 मई को जो पंजाब में इलेक्शन होने हैं और खैबर पख्तूनख्वा की डेट जो है वो बाद में दी जाएगी, या कंसर्न कोर्ट से या इदारे से रब्ता किया जाएगा, वो देगा। आज इलेक्शन कमीशन ने उस पर इजलास किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उस पर हम अमल दरामद करेंगे। और यकीनन वो उनको यही कहना भी यही चाहिए था, लेकिन ये है कि बाज़ार लगता है ये है कि जिस तरह हुकूमत ने कल उसको उस अदालती फैसले को मुस्तरद करने की कोशिश की है। मुस्तरद तो नहीं हो सकता, अदालत नहीं मुस्तरद कर सकती, असम्बली जो है वो मुस्तरद नहीं कर सकती होती है। एक अदालत का फैसला है, उस अदालत के फैसले को कानूनी तरीके से ही उसको डील किया जाएगा और उसी को कानूनी तरीके से ही अदालत के अंदर ही किया जाएगा। गालिब गुमान ये है कि ये अगले 18 से 19 दिन तक इंतज़ार किया जाएगा कि सदर पाकिस्तान उसको कानून को पास करें या ना पास करें। यानी नहीं पास करें तभी 18 दिन के बाद वो कानून बन जाएगा। उसके बाद फिर ये अपील करें और अपील करने के बाद फिर बहुत सारे मामलात हैं। जब कल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने या सेक्रेटरी डिफेंस ने जो एक बंद लिफाफा दिया है
تو یقیناً اس پہ بھی بعد میں بات ہو جائے گی، اور وہ سیکورٹی کے معاملہ چونکہ 3-4 لاکھ لوگوں کی سیکورٹی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ 20 لاکھ عرب کا جو آیا ہے، یہ آپ دیکھیں ڈبل ہو جائے گا۔ ڈبل اس طرح صورت میں ہو جائے نا کہ جب پاکستان میں جنرل الیکشن اور صوبائی الیکشن اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی عملہ ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، صرف سوائے بیلٹ پیپر کے پیسے الگ ہوتے ہیں، باقی ایک طرح کے ہوتا ہے۔ تو یہ ڈبل ہو جائے گا اگر اس طرح کا کے پی کے میں ہوا، تو یہ تقریباً کا بجٹ جو ہے وہ 35 ارب سے اوپر چلا جائے گا۔ تو پہلے بھی عمران خان صاحب نے جو 9 الیکشن لڑے ہیں تو یقیناً وہ ایک فضول کی ایکسرسائز تھی، چونکہ اس کو فائدہ نمائندگی تو کسی ملنی نہیں تھی، اور انہوں نے 9 سیٹوں سے الیکشن لڑے تھے۔ ان حالات میں اب دیکھتے آنے والے وقت میں کیا ہوگا، چونکہ کل جو الیکشن کمیشن کا جو کونسل جو ہیں عرفان قادر، انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ جو ہے یہ قابل عمل نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے آج جو اجلاس کیا اس کے بعد کیا۔ تو اب دیکھتے کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ہاتھ میں ایک لاٹھی آ چکی ہے، اور حکومت جو ہے وہ بھی اس چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں ایک زبردستی نکالا جائے، ہمارے پر بیانیہ آ جائے۔ تو یہ سارے وہ حالات ہیں، گمبھیر حالات ہیں کہ جس کو آنے والے وقت میں بہت ساری چیزیں سامنے ہوں گی۔ جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان دنوں ایک کیس لگا ہوا ہے ٹہران کی والدیت والا، اور عمران خان صاحب نے جب الیکشن کمیشن میں گیا تو چونکہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے یہ کہا کہ میں آج کل چونکہ اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں، وہ ان کا نااہلی ہو چکی ہے، یا جو باقی جہاں سے جیتے تھے وہ الیکشن وہاں پہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا ہوا، تو میں پبلک جو ہے نا وہ آفس ہولڈر نہیں ہوں، تو اس لیے میں اس کا میں جواب نہیں دینا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، جب ہائی کورٹ میں آیا کیس تو ہائی کورٹ میں اس کی مینٹیبلٹی پہ بات کی، تو ججز کا دیکھ لیں کہ ججز سے کہتے رہے کہ وکیل صاحب نے کہا جی کہ یہ بیٹی ان کے پاس رہتی ہے، ان کی جو وائف ہے اس کے پاس رہتی ہے، ان کے بچوں کے ساتھ اٹھتا اگتی پھرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ایسا کریں کہ وہ رہتی تو ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی بیٹی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک نیو یارک کورٹ کا ایک فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل فیصلہ تو ہے، لیکن نیو یارک کورٹ کے فیصلے کی آپ پہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ اچھا، آپ ایسے کریں جی کہ انہوں نے کہا جی ڈی این اے تو ہم نہیں کروا سکتے، ڈی این اے نہیں کروا سکتے، بس آپ ایسا کریں کہ وہ عمران خان صاحب ملتی بھی ہے، عمران صاحب رہتی بھی ہے، عمران خان صاحب کے بیوی کے پاس بھی رہتی ہے، بچوں کی بھی رہتی، آپ ایسا کریں کسی طرح سے عمران خان کا لکھا ہوا بتا دیں خود جہاں انہوں نے لکھا ہوا ہو۔ تو باقی جو عدالتی فیصلے ہیں وہ ہمارے پہ بائنڈنگ نہیں ہے، وہ ہم نیو یارک کی عدالت کا ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں کہ ہم اس کو اپنی بائنڈنگ بنائیں، اور اس کے بعد ڈی این اے کا بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے ہمیں۔ تو بچی اگر کہہ دے کہ وہ بچی اگر خود آ کے کہہ بھی دے کہ میرے باپ ہیں، تو اس بچی کے کہنے پہ اس طرح کا عمل درآمد نہیں کر سکتے عدالتیں۔ جبکہ مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے ایک بچی نے سپریم کورٹ میں کیس کیا کہ جی میرا باپ جو ہے، میں اس کی جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام نہیں لکھنا چاہتی ہوں، تو سپریم کورٹ نے بڑی خوش دلی سے اس بچی کی بات کو مانا۔ انہوں نے کہا جی عقل بالغ بچی ہے یہ، تو جو بچی یہ کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تو انہوں نے باپ کا نام ریموو کر دیا اس کا۔ لیکن جب یہاں پہ بات آئی تو عدالت نے کہا جی کہ نہیں، وہ بچی اگر خود بھی کہہ دے تب بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ہاں، عمران خان صاحب نے خود اگر کسی اس کو کہہ دیں کہ میری بچی ہے تب الگ ہے، تو ورنہ اگر آپ جتنے بھی ثبوت دیتے ہیں، نیو یارک کورٹ کے فیصلے ہیں، اس کے بعد ایک فیصلے اور میں جنہوں نے اس بچی کی گارڈین شپ عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہے اپنی بیوی کو، وہ ایک فیصلہ ہے گارڈین شپ والا بھی، تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے، گارڈین شپ انہوں نے دی ہوگی، لیکن اس سے ضروری ثابت نہیں ہوتا ان کی بیٹی ہے۔ اب گارڈین شپ جب دی ہے انہوں نے، تو بیٹی نہیں تھی، گارڈین شپ دی کیوں نہیں، مطلب دی کیوں ہے انہوں نے؟ اور برطانیہ کی اتنی آبادی ہے، اتنی بچیاں وہاں پہ اور بھی ہیں، کسی اور کی گارڈین شپ انہوں نے کیوں نہیں دی ہے؟ تو اس طرح کا جو عدالتوں کے کام ہے، عمران خان صاحب کو ریلیف دینا یا جو معاملات ہیں وہاں پہ اس طرح کے معاملات۔ اب ہم چلتے ہیں کینیڈا۔ جی ایم ظفر صاحب ملکی حالات کے بارے میں چھوٹا سا تبصرہ کریں گے اور ان کی رائے پتہ کریں گے۔ جی بتائیے گا۔ اس میں اب دیکھیں کہ ہم بڑے جو ہے نا وہ وثوق سے یہ کہتے آئے ہیں کہ انگریز یہ کرتے تھے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں کہ کون سا طبقہ ایسا ہے اس ملک میں، پاکستان میں، کہ جو کہ تقسیم نہیں ہوا ہے۔ ہمارے سیاستدان دیکھیں کہ کس طریقے سے تقسیم ہوئے ہیں، اور اب تو سب، جس طرح کل آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا بیان بھی سنا ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہو گے، کوئی اور آئے گا۔
تو اس طرف تو حالات جا رہے ہیں. ہم کہاں متحد ہیں؟ ہمارے سیاستدان تقسیم ہیں، ہماری سپریم کورٹ تقسیم ہے، ہماری فوج بھی تقسیم ہے. اگر تقسیم نہیں تو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، وہ بھی تقسیم ہے. ہمارے عوام تقسیم ہیں، کہیں فرقہ بندی ہے، کہیں اور نفرتیں ہیں. تو ہم تو تقسیم سے تقسیم در ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ہم نے پہلے ہندوستان کو تقسیم کیا، پاکستان بنایا، پاکستان کو تقسیم کیا، بنگلہ دیش بنایا، اور اب جو رہ گیا ہے بچا کھچا اس کو بھی تقسیم کرنے کی پروسیس میں لگے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیوں بچا ہوا ہے، کیوں مزید ٹکڑے نہیں ہو رہے ہیں، کیوں یہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے. تو یہ جو تقسیم کا عمل چل رہا ہے یہ پتہ نہیں، اللہ ہی خیر کرے کہ کہاں جا کر رکے گا، مگر اس کے رکنے کا کوئی جو ہے نا وہ آثار نظر نہیں آتے. اب یہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں یہ سیاستدان کہ اب یہ کہتے ہیں کہ نہ کھیلو اور نہ کھیلنے دو. اور پتہ ہے سب کو، دونوں کو پتہ ہے، اور دونوں اپنی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. اور اب دیکھیں کہ ایک جو سپریم ادارہ ہے اس میں بھی باقاعدہ تقسیم ہو چکی ہے، ججوں میں بھی ہر جگہ جو ہے نا وکلا تقسیم ہے، سب جو ہے نا. تو کیا بنے گا؟ اللہ ہی خیر کرے کہ مستقبل اتنا اچھا روشن نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہ پچھتائیں گے سارے. آپ دیکھنا کہ ایک دن یہ سب پچھتائیں گے. جی تو ناظرین، آپ نے مختلف خبروں پہ تبصرے سنے. امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ بھی کوئی تبصرہ تجزیہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو GM-TV انٹرنیشنل سے رابطہ کیجیے گا، واٹس ایپ پہ میسج بھیجیں. ہم آپ کی رائے، ہم آپ کے مشورے، آپ کے تبصرے پوری دنیا کو دکھائیں گے. ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ ایک بہترین پروگرام پیش کر رہا ہے GM-TV انٹرنیشنل. اجازت دیجیے، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.